بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم ذیشان حیدر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایزوسپرمیا کے حوالے سے کہ ایزوسپرمیا کیا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایزوسپرمیا ہے کیا۔ ایزوسپرمیا دراصل مردانہ بانجھ پن کی ایک ایسی بیماری ہے جس میں کسی بھی شخص کے مادہ منویہ کے اندر اولاد پیدا کرنے والے جرثومے ختم ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی بھی شخص سیمن انالیسس کی رپورٹ کرواتا ہے تو اس میں سپرم کاؤنٹ 0 آ رہا ہوتا ہے، تو اسے ہم ایزوسپرمیا کہتے ہیں۔ ایزوسپرمیا بانجھ پن کی بڑی وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور ایزوسپرمیا ہو جانے کی بھی آگے کئی وجوہات ہیں۔ ایزوسپرمیا دراصل 3 اقسام کا ہوتا ہے، جس میں پری ٹیسٹیکولر ایزوسپرمیا، ٹیسٹیکولر ایزوسپرمیا اور اس کی تیسری قسم ہے پوسٹ ٹیسٹیکولر ایزوسپرمیا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ایزوسپرمیا کن وجوہات کی وجہ سے کسی بھی مرد کو لاحق ہو سکتا ہے۔ ایزوسپرمیا کے لیے سب سے بڑی وجہ آج کل جو اب بہت زیادہ دیکھنے میں آئی ہے وہ ہے گائنوریا یا سوزاک جسے ہم کہتے ہیں۔ سوزاک باقاعدہ طور پہ ایک ٹاپک ہے کہ جس میں کسی بھی شخص کو پیشاب کی جو نالی ہوتی ہے یوریتھرا، اس کے اندر ایک انفیکشن ہو جاتا ہے، اور اس انفیکشن کی وجہ سے اس کے مادہ منویہ کے اندر پس سیلز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور اس کے بڑھ جانے سے آہستہ آہستہ کرتے کرتے اس کے مادہ تولید کے اندر جو اولاد پیدا کرنے والے جراثیم ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایزوسپرمیا کی ایک بہت بڑی وجہ وہ ٹیسٹوسٹیرون لیول کا کم ہو جانا۔ ٹیسٹوسٹیرون لیول دراصل ایک ایسا ہارمون، مردانہ ہارمون ہے جو کسی بھی مرد کے ٹیسٹیز کے اندر پیدا ہوتا ہے، جس کا یہ کام ہوتا ہے کہ جراثیم کو پیدا کرنا اور ان کی افزائش کرنا اور ان کی فرٹیلائزیشن کروانے میں مدد کرنا ٹیسٹوسٹیرون کا کردار ہوتا ہے۔ اور جب ٹیسٹوسٹیرون لیول بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے تو اس شخص کے اندر اولاد پیدا کرنے کی خواہش بھی کم ہو جاتی ہے، چڑچڑاپن، بے چینی اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، اور اسی طرح دیگر کئی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور اس میں ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، FSH ایک ہارمون ہوتا ہے، اس میں ہم جب ایزوسپرمیا کا کوئی بھی مریض ہمارے پاس تشریف لاتا ہے تو ہم اس کے ہارمونز ٹیسٹ جب کرواتے ہیں تو اس میں ایک بہت ہی اہم ٹیسٹ ہوتا ہے جسے FSH کہتے ہیں۔ اگر FSH امبیلنس ہو جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے ایزوسپرمیا کا مرض لاحق ہونے کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی دیگر کئی وجوہات ہیں۔ ایک اور بڑی وجہ جسے ممز کہتے ہیں، اگر بچپن میں کسی کو ممز ہو جائیں یا لڑکپن پہ بھی کئی لوگوں کو ہو جاتا ہے تو ممز کی وجہ سے بھی ایزوسپرمیا لاحق ہو جاتا ہے۔ اس میں جب ممز کا علاج کیا جاتا ہے تو وہ علاج اگر ٹھیک نہ ہو تو اس کی وجہ سے بھی ایزوسپرمیا لاحق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایزوسپرمیا کی کئی اور وجوہات ہیں۔ ایزوسپرمیا کی ایک بہت بڑی وجہ جو آج کل بہت زیادہ کامن دیکھنے میں آ رہی ہے، ویریکوسیل۔ ویریکوسیلز بھی ایک میڈیکل ٹرمنالوجی ہے جس میں ٹیسٹیز سے آنے والی وینز جو ہیں ان کے اندر بلاکیج ہو جاتی ہے، اور اس کو سرجری کے ذریعے سے بھی اس کا علاج کیا جاتا ہے، اور طب میں ہم اس کا علاج ادویات کے ذریعے کامیاب علاج کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شوگر، دمہ، بلڈ پریشر، TB اور کئی ایسی امراض و علامات ہیں جو ایزوسپرمیا کی وجہ بن سکتے ہیں۔ ایزوسپرمیا کی غذائی علاج کے حوالے سے ہم ایک نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے۔ ایزوسپرمیا فی زمانہ آج تک کوئی ایسی لا علاج مرض نہیں رہا ہے، اس کے اب بہت سارے علاج ہر پیتھی میں اس کے دریافت ہو چکے ہیں۔
اور اس کے کئی کیسز کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔